السلام علیکم۔ ایرو کلب پہنچ کر ہم نے رسمی کارروائی میں وقت گزارنے کے بجائے فوری طور پر جمیل گردیزی تک پہنچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ ہینڈ بل لے کر ابھی ابھی فضا میں اڑا ہے۔ وہ جا رہا ہے اس کا جہاز، ایک صاحب نے اشارے سے بتایا۔ میں نے ایرو کلب کے اس چھوٹے سے طیارے کو شہر کی طرف جاتے دیکھا تو سینے میں میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ میرے اختیارات اتنے نہیں تھے کہ میں وائرلیس کے ذریعے پائلٹ کو واپس آنے پر مجبور کر سکتی۔ چلو، میں نے رضوان کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ جن لوگوں سے ہم نے جمیل گردیزی کے بارے میں پوچھا تھا وہ حیرت سے ہمیں دیکھتے رہ گئے۔ CIA کی اس فتح پر میں تل ملانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رضوان نے موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کیا اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ایرو کلب کا طیارہ کراچی کی فضا میں گم ہو چکا تھا۔ رضوان نے موٹر سائیکل کو ہوا کے دوش پر اڑانا شروع کر دیا، لیکن میں اس تیز رفتاری کے کسی متوقع نقصان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے صرف اپنی شکست پر کھول رہی تھی۔ ایرو کلب کا طیارہ کراچی کی فضا میں گم ہو چکا تھا اور اب میری تصوراتی آنکھ اسے شہر کے وسط میں اڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ طیارے کے پائلٹ جمیل گردیزی نے اپنا کام شروع کر دیا ہوگا۔ ہزاروں پمفلٹ کراچی کی فضا میں بکھر چکے ہوں گے اور لوگوں کی توجہ بھی ان کی طرف مبذول ہو چکی ہوگی۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹ بعد میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ہم کنٹری کلب روڈ سے جمشید روڈ کی طرف مڑ رہے تھے جب میں نے جمیل گردیزی کے طیارے کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھا۔ کچھ دور اس نے ایک غوطہ لگایا اور پمفلٹ کا ایک ڈھیر فضا میں اچھال دیا۔ بانو، رضوان چہکا، ایک اشتہار تو پکڑ ہی لیں۔ کیا چیز ہے، آپ دیکھیں گی تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس شوخی پر میرا خون کھول گیا۔ میں نے ان فکروں کو رضوان کی بزلہ سنجی پر محمول نہیں کیا تھا، بلکہ میں یہ سمجھی تھی کہ وہ میری شکست کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عورت کو نیچا دکھانے کی خواہش مرد کی فطرت ہے، لیکن مجھے رضوان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی نازک وقت میں اس طرح میرے زخموں پر نمک پاشی کرے گا۔ میں نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا اور رضوان نے میرے جواب کا انتظار کرنے کی زحمت کیے بغیر موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی تھی۔ ہم جمشید روڈ کے موڑ پر رکے۔ لہراتے ہوئے پمفلٹ ہمارے چاروں طرف گر رہے تھے۔ رضوان کو موٹر سائیکل سے اترنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک ہینڈ بل ہمارے سروں پر لہرایا تو رضوان نے اچک کر اسے دبوچ لیا، اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بازاری سے انداز میں بولا، دیکھیے، اگر دیکھ کر طبیعت خوش نہ ہو تو ایمان دھرم سے کہہ دینے پر پیسے واپس۔ بعض حالات میں کمپنی ہرجانہ بھی دے سکتی ہے۔ اس وقت تمہاری یہ باتیں مجھے زہر لگ رہی ہیں، میں نے دانت پر دانت جما کر کہا اور اس کے ہاتھ سے پمفلٹ بھی نہیں لیا۔ رضوان نے میری تلخ کلامی کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا اور بولا، اچھا، میں خود ہی پڑھ کر سناتا ہوں، اگر آپ کو دلچسپی محسوس ہو تو تصویر بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں پھر اسے کچھ سخت سست کہتی، لیکن اس نے مجھے مہلت دیے بغیر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک مشہور صابن کا اشتہار تھا۔ اس کی عبارت سن کر مجھے ایک ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ یہ سب کچھ میری توقع سے بہت دور تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ساری عبارت آرائی رانا حمید کے بارے میں ہوگی۔ میں پمفلٹ کی طرف سے اپنے تغافل کو برقرار نہ رکھ سکی اور میں نے رضوان کے شانے کے اوپر سے پمفلٹ پر نظر ڈالی۔ وہ واقعی صابن کا اشتہار تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رانا حمید کی تصویروں کی جگہ اس اشتہار نے لے لی ہو؟ رضوان نے پورا اشتہار پڑھ ڈالا تھا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، یہ ان اشتہاروں میں سے ایک ہے جو رانا حمید کی تصویروں کے بنڈلوں میں اوپر نیچے لگائے گئے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ بادی نظر میں اصل چیز کو نہ دیکھا جا سکے۔ ویسے بنڈلوں کو اس طرح باندھا گیا تھا کہ ڈوری آسانی سے کھولی جا سکے۔ بنڈل بھی اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ پائلٹ انہیں آسانی سے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک سکے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا اور میرا دل ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ صابن کا اشتہار دیکھ کر مجھے جو ڈھارس بندھی تھی وہ کافور ہو گئی۔ رضوان بڑی سنجیدگی سے بولتا رہا، ریلوے اسٹیشن کے مال گودام میں اس سوٹ کیس کو رانا حمید کی تصویروں سے بھرا دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح کلرک کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال سوٹ کیس اس آدمی کے حوالے نہ کرے جس کے پاس بلٹی تھی۔
پھر میں اسٹیشن سے نکل کر قریب کے ایک پریس تک گیا۔ وہاں میں نے اشتہاروں کے سائز کے اخباری کاغذ کٹوائے اور انہیں لے کر پھر اسٹیشن پہنچا۔ کلرک ایک بھاری رقم کے عوض مجھ سے ہر طرح تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے رانا حمید کی تصویروں کی جگہ اخباری کاغذوں کو دے دی اور اس کے بعد وہ سوٹ کیس اس آدمی کے حوالے کر دیا گیا جو بلٹی لے کر آیا تھا۔ میں منہ پھاڑے ہوئے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ رضوان کا یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ چنانچہ رضوان کہتا رہا، اس وقت فضا میں صابن کے اشتہاروں کے ساتھ وہی اخباری کاغذ اڑتے ہوئے پھر رہے تھے۔ رانا حمید کی تصاویر تو میں نے فوراً ہی ایک محفوظ مقام پر پہنچا دی تھیں اور اس کے بعد ہی آپ کو لینے کے لیے ہوائی اڈے کا رخ کیا تھا۔ مائی گاڈ! میرے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی اور میرا جی چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے رضوان کی پیٹھ پر گھونسے برسا دوں۔ کمبخت نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اتنا لمبا ڈرامہ کھیل ڈالا تھا کہ شاید اتنی دیر میں میرا آدھا خون خشک ہو گیا ہوگا۔ کیا میں ان اخباری کاغذوں میں سے بھی ایک آدھ اٹھا لوں؟ رضوان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ یک لخت مجھے اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکتی چلی گئی۔ بانو بانو، وہ بوکھلا کر بولا، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تم نے اتنی دیر میں میرا سارا خون جلا ڈالا ہے، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی۔ میرے لہجے میں پیار بھری سرزنش تھی۔ آپ نے تو خود ہی اپنا خون جلایا ہے، رضوان چہکا۔ آخر آپ نے اس ناجیز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ حکم کریں اور میں آپ کے لیے اتنا سا کام بھی نہ کر سکوں؟ میری صلاحیتیں اتنی بے اعتبار تو نہیں؟ اگر مجھے تمہاری صلاحیتوں پر اعتبار نہ ہوتا تو میں تمہیں فون کیوں کرتی؟ اگر آپ کو میری صلاحیتوں پر اعتبار ہوتا تو میری یہ شرارت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میرا ذہن بے حد تھکا ہوا ہے۔ مجھے کئی راتوں سے پوری نیند نہیں ملی۔ آج رات میرے شانوں پر زلفیں پریشاں کر کے پھر آ گئے خرافات پر۔ میں غرائی اور پھر اسے ٹہوکا دیتی ہوئی بولی، چلو انجن سٹارٹ کرو۔ آپ نے تو میری بات بھی پوری طرح نہیں سنی، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہہ رہے تھے۔ اچھی بات ہے، رضوان نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ کبھی مت بھولیے گا کہ میں بڑا صبر والا بچہ ہوں۔ اپنے کھلونے کے لیے مدتوں انتظار کر سکتا ہوں، ایک نہ ایک روز آپ کو۔ چلو، میں اسے ٹہوکا دیتے ہوئے پھر غرائی۔ رضوان نے کک لگا کر انجن سٹارٹ کیا اور موٹر سائیکل کو حرکت میں لے آیا۔ اسی روز میں نے اپنے گھر سے رؤف کے نمبر پر کال بک کی۔ 15 منٹ میں رابطہ قائم ہو گیا اور میں نے رؤف کو رانا حمید کی تصویروں کی بازیابی کے بارے میں بتایا۔ اوہ! رؤف نے ایک طویل سانس لی۔ خدا کا شکر ہے، میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رؤف پھر بول پڑا۔ میں نے بھی یہاں اس پریس کا پتہ چلا لیا ہے جہاں ہینڈ بل چھپے تھے۔ رانا صاحب کے فوٹوگراف اور نیگیٹو بھی دستیاب ہو چکے ہیں۔ گڈ، میں نے کہا، رانا حمید کو میری طرف سے مبارکباد ضرور دیجیے گا۔ غالباً انہیں نظر بندی سے نجات مل گئی ہوگی۔ ابھی تو نہیں ملی لیکن مل جائے گی۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا واپس پنڈی آ رہی ہیں؟ فی الحال تو نہیں، میں نے جواب دیا۔ پنڈی آنے سے پہلے میں کراچی والوں کو دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ کراچی والوں سے میری مراد وہ لوگ تھے جن کا ذکر صدر مملکت نے کیا تھا۔ ان 5 آدمیوں میں سے 2 کا قیام کراچی ہی میں تھا۔ رؤف نے میرا اشارہ سمجھ لیا ہوگا کیونکہ اس نے مجھ سے وضاحت نہیں چاہی اور 2 ایک رسمی باتیں کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ دن میں نے گھر پر ہی گزارا۔ میں سچ مچ اتنی تھکن محسوس کر رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کئی روز تک بستر سے نہ اٹھوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ابھی تک غیر یقینی حالات کے دائرے سے نہیں نکل سکی تھی۔ جب تک ڈاکٹر فونگ کا معقول بندوبست نہ ہو جاتا میں اطمینان کی سانس نہیں لے سکتی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا ہوگا۔ میں نے حال ہی میں اسے 2 کاری ضربیں لگائی تھیں، ایک تو رانا حمید کی تصویروں کے سلسلے میں اور دوسری چینی پریس اتاشی کے معاملے میں۔ ان کے علاوہ سابقہ چوٹیں بھی تھیں جن میں سے ایک چوٹ کے اثرات دائمی تھے۔ کٹی ہوئی ٹانگ اسے اٹھتے بیٹھتے میری یاد دلاتی رہتی ہوگی۔ حالیہ چوٹوں نے اسے بہت زیادہ مشتعل کر دیا ہوگا اور اب اسے یہ فکر ہوگی کہ جلد از جلد میرا کام تمام کر دے۔ میرے لیے ناگزیر تھا کہ اس کی طرف سے چوکنا رہوں۔ میں اب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کر لینا چاہتی تھی، لیکن 1 بجے کی خبروں سے پتہ چلا کہ وہ جشن آزادی کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اندرون سندھ جانے والے ہیں۔
اسی وجہ سے مجھے امید نہیں تھی کہ ان سے چند لمحوں کا بھی وقت لے سکوں، لیکن کوشش کر لینے میں بہرحال کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ٹیلی فون پر ان کے پی اے سے کانٹیکٹ کیا اور میری توقع کے مطابق اس نے وزیر خارجہ کی مصروفیتوں کا عذر پیش کر دیا۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، انہیں بتا ضرور دیجیے گا کہ میں نے فون کیا تھا۔ بہتر ہے، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور سوچنے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے شبانہ یاد آئی جو الماس کے ساتھ کراچی آ چکی تھی۔ اس کا سراپا میرے تصور میں ابھرا تو میں اپنے دل میں ایک میٹھا میٹھا سا درد محسوس کرنے لگی۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ اگر میں شبانہ کے بارے میں سوچتی رہی تو مجھ پر وحشت طاری ہونے لگے گی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے اپنی فرم کی جنرل مینیجر کو اس کے گھر پر فون کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ صبیحہ اسپیکنگ، میں نے کہا۔ اوہ، گڈ ایوننگ بانو، آپ کب تشریف لائیں؟ ایوننگ، میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا۔ میں آج ہی کراچی پہنچی ہوں۔ آپ ضروری فائلیں لے کر گھر آ جائیے۔ میں چاہتی ہوں کہ پینڈنگ کیسز پر آج ہی گفتگو کر لی جائے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ کل کراچی میں ہوں گی یا نہیں۔ بہتر ہے، میں حاضر ہو جاتی ہوں، لیکن پہلے تو دفتر جانا پڑے گا کیونکہ فائلیں۔ کوئی حرج نہیں، آپ دفتر سے فائلیں لے کر گھر آ جائیے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ جنرل مینیجر کی آمد تک میں نے گزشتہ 2-3 روز کے اخبارات پر تفصیلی نظر ڈال لی اور اسی دوران میں اپنی خصوصی ملازمہ فریدہ کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ رات کے کھانے پر میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہوگی۔ جنرل مینیجر 1 گھنٹے میں آ گئی۔ چائے پینے کے دوران میں ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہوئیں اور پھر کاروباری فائلیں کھول لی گئیں۔ پینڈنگ میں پڑا ہوا کام میری توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کا کھانا ہم لوگوں نے 10 بجے کے قریب کھایا اور اس کے بعد پھر کام میں جٹ گئے۔ میں ہر قیمت پر آج ہی سارا کام نمٹا دینا چاہتی تھی، لیکن جب 2 بج گئے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ بس اب آدھے گھنٹے کا کام اور رہ گیا ہے، جنرل مینیجر بولی۔ اب میں ہرگز کچھ نہیں کر سکتی، میں نے جماہی لے کر کہا۔ کل دیکھا جائے گا، تم بھی اب یہیں سو جاؤ، اتنی رات کو کہاں جاؤ گی؟ کل صبح یہیں سے دفتر چلی جانا، جیسا آپ مناسب سمجھیں، وہ ادب سے بولی اور فائلیں سمیٹنے لگی۔ میں نے اپنی خصوصی ملازمہ فریدہ کو پکارا اور وہ پہلی ہی آواز پر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہ اس کا وتیرہ تھا کہ وہ مجھ سے پہلے کبھی نہیں سوتی تھی۔ خوابگاہ سے میرا ایک نائٹ ڈریس نکال لاؤ، میں نے اس سے کہا، اور وہ اتنی ہی پھرتی سے واپس چلی گئی جتنی پھرتی سے آئی تھی۔ میں نے جنرل مینیجر سے کہا، نائٹ ڈریس میں نے آپ ہی کے لیے منگوایا ہے، فریدہ آ جائے تو اس کے ساتھ آپ گیسٹ روم میں چلی جائیے گا۔ کل صبح جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ ناشتہ کر کے دفتر چلی جائیں، میرے جاگنے کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہتر، لیکن یہ جو کام رہ گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کل میں کچھ وقت نکال کر دفتر آنے کی کوشش۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ فریدہ کی چیخ سن کر میں اچھل پڑی تھی۔ یہی حال میری مینیجر کا ہوا تھا۔ بچاؤ! فریدہ کی چیخ پھر سنائی دی۔ میں زکندیں بھرتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف بھاگی۔ میرے اندازے کے مطابق فریدہ کی چیخیں ادھر ہی سے آئی تھیں۔ میرے پیچھے میری جنرل مینیجر بھی دوڑ پڑی تھی، لیکن ہم دونوں سے پہلے 2-1 ملازمہ خوابگاہ میں پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے فریدہ کے خوف سے کانپتے ہوئے جسم کو سہارا دے رکھا تھا اور وہ دہشت زدہ نظروں سے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا فریدہ؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ فریدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ کی انگلی سے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ادھر سے بھاگ گئے؟ کون؟ میں نے بے ساختہ پوچھا، لیکن جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کھڑکی کی طرف جھپٹی۔ اس طرف پائیں باغ تھا جہاں چھائی ہوئی تاریکی میں جھینگروں کی آوازیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے کچھ خیال آیا تو میں برقی صورت سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بے محابہ کھڑکی کے سامنے چلا جانا میری حماقت ہی تھی۔ اگر وہاں اب بھی کوئی چھپا ہوا ہوتا تو بڑی آسانی سے مجھے گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ میرا کوئی دشمن ہی ہوگا۔ وہ یہاں چھپا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن اتفاق سے میری بجائے فریدہ یہاں پہنچی۔ وہ فوری حملے کی زد میں آ گئی، لیکن جلد ہی حملہ آور کو غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ یہاں سے بھاگ نکلا۔ امکان تھا کہ شاید وہ اب بھی پائیں باغ میں چھپا ہوا ہو، اس لیے میں نے چیخ کر ایک ملازمہ سے کہا، پولیس کو ٹیلی فون کرو جلدی۔ ٹیلی فون خوابگاہ ہی میں موجود تھا۔ ایک ملازمہ اس کی طرف جھپٹی، دوسری ملازمہ کا سہارا لے کر فریدہ قالین پر بیٹھ گئی تھی۔
میری فرم کی جنرل مینیجر احمقوں کی طرح منہ پھاڑے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا نمبر ہے بانو؟ ملازمہ نے ریسیور اٹھا کر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے ایک تجارتی ادارے کا نمبر بتا دیا جہاں ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ پھر میں فریدہ کے قریب گئی اور اس سے واقعہ پوچھنے لگی۔ فریدہ نے بتایا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یہاں اندھیرا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر روشنی کی اور اسی وقت دو آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے فریدہ کو بری طرح جکڑ لیا۔ اس کے منہ پر اس طرح ہاتھ جما دیا گیا تھا کہ وہ ذرا بھی آواز نہیں نکال سکتی تھی، مگر اچانک ان دونوں کے چہروں پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور فریدہ کو چیخنے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں اسے چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بھاگے اور فریدہ ایک مرتبہ پھر چیخ اٹھی۔ جب میں یہاں پہنچی تھی تو وہ دونوں کھڑکی سے کود کر اندھیرے میں گم ہو چکے تھے۔ اس نمبر سے کوئی جواب نہیں مل رہا بانو، وہ ملازمہ بولی جو پولیس کو فون کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ رہنے دو، میں نے لاپرواہی سے کہا، چور تو اب بھاگ چکے ہوں گے، اس چکر میں پڑھ کر خواہ مخواہ وقت ضائع کیوں کیا جائے؟ یہ تو دیکھ لیجئے کچھ غائب تو نہیں ہوا، جنرل مینیجر بولی۔ میں نے متجسس نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور مطمئن لہجے میں کہا، سب ٹھیک ہے۔ ملازمہ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اتنی دیر میں میری پانچوں ملازمائیں کمرے میں جمع ہو چکی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میری وزنی وارڈروب کو کھسکا کر کھڑکی کے سامنے کر دیں تاکہ پھر کوئی اس راستے سے اندر نہ آ سکے۔ کھڑکیوں میں گرل لگوانے سے مجھے سخت چڑ تھی، لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کھڑکیوں میں گرل لگوانا ہی پڑے گی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ڈاکٹر فونگ بھی کھڑکی ہی کے راستے سے میرے کمرے میں آیا تھا، اور آج یہ دوسری واردات بھی گرل کی عدم موجودگی ہی کا نتیجہ تھی۔ میں نے فریدہ کو اسکواش کا ایک گلاس پلوایا تو اس کی حالت کچھ سنبھل گئی، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ جا کر آرام کرے۔ اس ہنگامے کے دوران میں میرا کوئی مرد ملازم وہاں نہیں پہنچا تھا۔ مالی اور چوکیدار وغیرہ کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنے سرونٹ کوارٹرز اور احاطے تک ہی محدود رہتے تھے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی شدید ضرورت کے تحت انہیں گھر کے اندر بلایا ہو۔ میں نے الماری سے ایک نائٹ ڈریس نکال کر جنرل مینیجر کو دیا اور ایک ملازمہ کے ساتھ گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ پھر جب میں وہاں تنہا رہ گئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سگریٹ سلگا کر آرام کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نیند کا کہیں پتہ نہیں تھا، حالانکہ میں نے نیند ہی کی وجہ سے کچھ دفتری کام دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیے تھے۔ میں نے سگریٹ کے دھوئیں سے اپنی قوت فکر کو بہت سہارا دیا، لیکن جو سنگین واقعہ ہو چکا تھا اس کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانے سے قاصر ہی رہی۔ لے دے کر بس یہی ایک بات سامنے تھی کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے، ڈاکٹر فونگ یا کوئی اور۔ 1 گھنٹہ میں نے آرام کرسی پر ہی گزار دیا۔ 3:30 بج رہے تھے جب میری پلکیں بوجھل ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے اٹھ کر اپنی دیوار گیر مقفل الماری کھولی۔ اس الماری میں مختلف قسم کے پستول، ریوالور اور بندوقیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ گویا میرا مختصر سا اسلحہ خانہ تھا۔ میں نے اس میں سے اشاریہ 3.5 کا پستول نکال کر لوڈ کیا اور اپنے سرہانے رکھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ 4 بجے سے پہلے پہلے مجھے نیند آ چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو 12 بج چکے تھے۔ میں نے گھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلایا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ جنرل مینیجر 10 بجے کے قریب بیدار ہوئی تھی اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد 11:15 بجے وہاں سے چلی گئی تھی۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد میں نے بھی ناشتہ کیا، حالانکہ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں باہر نکل کر ٹہلتی ہوئی پائیں باغ میں پہنچی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب باہر کا جائزہ لینے لگی۔ 2 آدمیوں کے جوتوں کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی کہ وہ لوگ 4 دیواری کود کر احاطے میں آئے تھے۔ گو کہ 4 دیواری کی بلندی کم نہیں تھی، لیکن رسی کے سہارے سے کام لیا جا سکتا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد میں پھر گھر میں آ گئی۔ میں نے فریدہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رات کے سنگین واقعے کا کوئی تاثر بھی اب اس کے چہرے پر نہیں تھا اور وہ پوری طرح حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ فریدہ، میں نے اس سے کہا، تم آج ہی ساری کھڑکیوں میں گرل لگوا دو۔ ایک ہی دن میں؟ ہاں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اخراجات کی پرواہ مت کرو، زیادہ سے زیادہ کام کرنے والوں کو بلا لو۔ فریدہ نے کچھ سوچا اور پھر سر ہلا کر چلی گئی۔ 3 بجے میں نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں کم سے کم آج اور آرام کر لینا چاہتی تھی۔ اگر میں کچھ اور کر گزرنے پر آمادہ ہو جاتی
تو پھر یہ سلسلہ کسی توقف کے بغیر چلتا رہتا۔ میرے سامنے بہت سے راستے تھے جن پر قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ پائلٹ آفیسر جمیل گردیزی کے واسطے سے بھی میں ڈاکٹر فونگ کے گروہ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتی تھی، اور میں سوسن لی کو بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کراچی سے پنڈی روانگی کے وقت سوسن لی کے کردار کی صورت مجھ پر عیاں ہو گئی تھی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر فونگ کی اعلی کار تھی۔ اگر میں ڈاکٹر فونگ کو نظر انداز کر دیتی تو بھی میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام تھے۔ مجھے صدر مملکت کے ان 2 افراد کو چیک کرنا تھا جو کراچی میں مقیم تھے۔ اس کے علاوہ میری نجی سرگرمیاں بھی تھیں، دفتری کام بھی تھے، اور میں آج کی حد تک ان سے گریزاں رہنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ صبح سے پہلے گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی، لیکن 5 بجے کے قریب مجھے ضروریات کی کچھ چیزوں کا خیال آیا جو ختم ہو گئی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ وہ سب کچھ میں آج ہی خرید لاؤں، کیونکہ کل یوم آزادی کی وجہ سے بازار بند رہتے۔ اگر میں اس خریداری کو پرسوں تک ملتوی کر دیتی تو اس بات کا احتمال تھا کہ مجھے پریشان ہونا پڑتا۔ 2 چیزیں ایسی تھیں جن کی ضرورت آج کل میں کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ ہر مہینے ہی یہ مصیبت جان کو لگی رہتی ہے۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور گیرج سے کار نکال کر صدر کی طرف روانہ ہو گئی۔ الفی سے میں نے ضروریات کی وہ چیزیں خرید کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالیں اور چل پڑی۔ اب مجھے واپس گھر ہی جانا تھا، لیکن جب میں الفی کے جہانگیر پارک والے سرے پر پہنچی تو مجھے ایک دکان کے سامنے الماس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ بے اختیار میرا پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ گیا۔ یہ ناممکن ہی تھا کہ میں الماس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ الفی کے اس حصے میں کار پارکنگ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے جہانگیر پارک کے کونے تک گاڑی لے جانا پڑی۔ انجن بند کر کے میں تیزی سے اتر پڑی۔ ڈر یہ تھا کہ الماس کہیں اس جگہ سے ہٹ نہ جائے جہاں میں نے اسے دیکھا تھا، لہٰذا عجلت میں نے گاڑی کو مکفل بھی نہیں کیا۔ الماس سے میں اس کی قیام گاہ پر بھی مل سکتی تھی، لیکن الفی پر ہونے والی یہ اتفاقی ملاقات زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ملاقات کے بعد اگر میں الماس کے گھر جاتی تو اسے یہ شبہ نہ ہوتا کہ میں اس سے کسی خاص مقصد کے تحت ملی ہوں۔ میں نے تیزی سے سڑک پار کی اور الفی کے اس مقام کی طرف جھپٹی جہاں میں نے الماس کو دیکھا تھا۔ الماس اس جگہ نظر نہیں آئی جہاں میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ چند فٹ ہٹ کر ایک اور دکان کے شوکیس کے سامنے کھڑی وہاں سجی ہوئی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اپنی رفتار خاصی تیز کر دی اور پھر کچھ اس طرح ایک طرف جھکی جیسے قریب سے گزرنے والے ایک مرد سے کترا جانا چاہتی ہوں۔ میرے اس جھکاؤ کا نتیجہ وہی نکلا جو میں چاہتی تھی، یعنی میں الماس سے ٹکرا گئی اور اس کا پرس ہاتھ سے چھوٹ کر فٹ پاتھ پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے پرس اٹھایا اور چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا کرتی ہوئی الماس کی طرف مڑی۔ معاف کیجیے گا، میں جیسے چونک پڑی اور میرے منہ سے نکلا، تم الماس؟ الماس بڑے پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن یہ میرے لیے بڑی مایوس کن بات تھی کہ اس نے نہ تو کسی گرم جوشی کا اظہار کیا نہ مسرت کا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور ان کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ گزرے ہوئے حادثے کا اثر اس پر اب تک موجود تھا۔ اس کی یہ پژمردگی دیکھ کر مجھے قلبی دکھ ہوا اور میرا جی چاہا کہ اس کا غم بانٹ لوں۔ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں الماس؟ میں بڑی سنجیدگی سے بولی۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ دل گرفتہ سی آواز میں بولی۔ آپ کی شخصیت تو میری زندگی کے اس حادثے کا ایک حصہ ہے جسے میں اپنے ذہن سے کبھی نہیں کھرچ سکوں گی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز درد کے جھلستے ہوئے صحرا سے گزر کر میرے کانوں تک پہنچی ہو۔ لیکن آپ یہاں کیسے؟ الماس نے پوچھا۔ میں یہیں رہتی ہوں، مجھے ایک کیس کے سلسلے میں پنڈی جانا پڑا تھا۔ میں یہاں اپنی خالہ کے گھر آئی ہوں، کبھی تشریف لائیے۔ ضرور، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم دعوت دے رہی ہو تو میں سر کے بال آؤں گی۔ شکریہ۔ اسی وقت میری آنکھوں میں روشنیوں کے جھماکے ہونے لگے۔ کسی طرف سے شبانہ اچانک قریب آ گئی تھی اور گلابی ساڑی میں اس کا بدن کسی گلاب ہی کی طرح مہکا ہوا تھا۔ اس نے قریب آتے ہی بڑی آہستگی سے الماس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا آپ گھر چلیں الماس؟ وہ بولی۔ ہاں ہاں، الماس نے چونک کر کہا۔ لپسٹک لے آئیں؟ ہاں، شبانہ نے کہا اور مجھ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اپنے انداز سے اجنبیت ظاہر کر رہی تھی۔
ممکن ہے اس کی وجہ وہی ہو جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی، یعنی یہ کہ شبانہ حد درجہ مغرور لڑکی ہے۔ یہ میری بہت اچھی دوست شبانہ ہیں۔ الماس نے تعارف کروا دیا اور پھر شبانہ سے بولی، یہ وہی خاتون ہیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکی ہوں۔ گلیڈ ٹو میٹ یو، میں نے مسکرا کر شبانہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ می ٹو، شبانہ نے بڑے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور مسافے کا انداز تو جبراً کراہن کی مکمل تفسیر تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ وہ گداز تھا۔ وہ پھول ہاتھ ایسا تھا کہ لطف و انبساط کی اچھوتی کہانیاں رقم کر سکتا تھا۔ اس کے لمس نے میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلا دی اور میرا جی چاہا کہ اس ہاتھ پر اپنے ہونٹوں کی بے قراری ثبت کر دوں، لیکن اس بھری پوری سڑک پر یہ ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں میرا یہ بے باکانہ اقدام شبانہ کو میری طرف سے بھڑکا دے گا۔ وہ بہت سرکش، بہت منہ زور تھی۔ اسے رام کرنے کے لیے بڑے صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ کیوں نہ ایک کپ چائے پی لی جائے؟ میں نے الماس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چائے؟ الماس آہستہ سے بولی اور کچھ سوچنے لگی۔ ہمیں ذرا جلدی ہے، شبانہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری موجودگی گراں گزر رہی ہے۔ نہیں شبی، الماس بول پڑی، اگر ہم کچھ دیر سے گھر چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اس وقت چائے کی شدید ضرورت ہے۔ میں ایک اسپرین بھی لوں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان باتوں سے مجھے سہارا مل گیا اور میں ان دونوں کو ایک قریبی ریسٹورنٹ میں لے گئی۔ شبانہ جبراً ساتھ دے رہی تھی۔ ایک گوشے کی میز منتخب کر کے میں نے ویٹر کو چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اسپرین کی بھی لانے کی ہدایت کی۔ الماس نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا دی تھیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس طرح کیسے کام چلے گا الماس؟ شبانہ سرد لہجے میں بولی۔ اسے بھول جاؤ اور زندگی میں دلچسپی لینا شروع کر دو۔ یقین مانو وہ کمبخت تمہارے لائق تھا بھی نہیں۔ الماس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن شبانہ کے ان فکروں نے میری سوچ کو ایک راستہ دے دیا۔ کیا چکر ہے؟ میں بولے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا الماس سے کسی نے بے وفائی کی ہے؟ مردوں کو بے وفائی کرنے کے سوا آتا بھی کیا ہے؟ شبانہ کی آواز غصے اور نفرت کے زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات سے مکمل اتفاق ہے، میں نے لقمہ دیا۔ شبانہ نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر کہا، الماس یہاں اس لیے آئی تھی کہ اس کا منگیتر اس کی ہمت بندھائے گا، لیکن اس کمینے نے الماس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ الماس چند روز گنڈوں کی قید میں رہی تھی۔ شبانہ نے جواب دیا اور پھر بڑی نفرت سے بولی، کامران مرزا شاید یہ سمجھتا ہے کہ الماس اب عصمت مآب نہیں رہی، لیکن کامران مرزا کو ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ اخبار میں تو کچھ نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ الماس کے نام کی پردہ پوشی کر دی گئی تھی۔ شبانہ نے بتایا، کامران مرزا گھر پر موجود تھا، لیکن اس نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے ملازم کے ذریعے اپنے ایک دوست کا خط ہمیں بھیج دیا تھا۔ اس خط میں تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ پچھلے دنوں الماس پر کیا گزری۔ دراصل کامران کو وہ دوست الماس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ غالباً اس کی بیوی کو معاملات کی سنگن مل گئی ہوگی۔ ایسی باتیں پڑوسیوں سے تو بمشکل ہی چھپتی ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے پوچھا، یہ کامران مرزا ہے کون؟ کسی دور دراز کے رشتے سے الماس کا بھائی ہوتا ہے۔ میں نے اسے پنڈی میں بس ایک بار دیکھا تھا۔ پتہ نہیں الماس کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ یوں ہی معمولی شکل و صورت کا لڑکا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شبانہ کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ چپ رہی تو الماس نے منہ کھولا۔ کامران کا ذاتی کاروبار ہے۔ وہ بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر اپنے دوست کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ وہ تو مجھے بہت چاہتا تھا۔ الماس کی آواز بھرا گئی۔ شبانہ نے بڑے غصے سے سر جھٹکا۔ مردوں کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، میں بولی۔ الماس نے بڑی بیچارگی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پھر روحان سی ہو کر بولی، میں خود کو بہت سمجھاتی ہوں مگر دل نہیں مانتا۔ مجھے تو اس کے بغیر یہ ساری دنیا تاریک نظر آنے لگی ہے۔ کنوتیت کی انتہا ہے یہ۔ شبانہ نے منہ بنایا۔ یہ وقتی جذبہ ہے۔ میں نے الماس کا ہاتھ تھپک کر کہا، چند دن کراچی ہی میں گزار دو اور مجھ سے ملتی رہو۔ اگر وہ تمہارے ذہن سے یکسر نہ نکل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ اور بھی اچھا ہو اگر تم دونوں میرے یہاں چلی آؤ، تینوں مل کر ساری کراچی کی تفریح کر ڈالیں گے۔
میں اپنی خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہوں، الماس نے جواب دیا، اور وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میں زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہوں۔ نہایت بیکورڈ لوگ ہیں، شبانہ خشک لہجے میں بولی۔ ہم ان سے کہہ کر آئے تھے کہ شاپنگ کر کے 6 بجے تک لوٹ آئیں گے، لیکن اب 6:30 بج چکے ہیں۔ ان کو ہول آنے لگا ہوگا۔ ویٹر چائے اور دیگر لوازمات لے کر آ گیا تھا۔ الماس نے صرف ایک پیسٹری لی اور اسپرین کھا کر چائے پینے لگی۔ شبانہ کے ساتھ یہ نشست مجھے بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہم یوں ہی بیٹھے رہیں اور میں نگاہوں سے شبانہ کے عارض چومتی رہوں۔ چائے پی کر میں نے بل ادا کیا اور الماس سے کہا، کل دوپہر کا کھانا تم دونوں میرے ساتھ کھاؤ۔ شبانہ کے چہرے سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پہلو بچانا چاہتی ہے، مگر الماس نے دعوت قبول کر لی۔ بس یہ شرط ضرور تھی کہ خالہ آمادہ ہو جائیں۔ میں نے الماس کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، تم مجھے فون پر بتا دینا، یہ مناسب ہوگا۔ تم بھی مجھے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ دے دو۔ الماس نے پتہ بتایا، جو میں نے نوٹ کر لیا۔ ہم ریسٹورنٹ سے نکلے اور ایک معجزاتی اتفاق تھا کہ ٹیکسی فوراً مل گئی۔ میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ انہیں اپنی کار میں چھوڑ آؤں، لیکن شبانہ ٹال گئی تھی اور میں نے بھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ انہیں رخصت کر کے میں جہانگیر پارک کی طرف بڑھی، جہاں میں نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ شبانہ اور الماس کے ساتھ اس خوشگوار نشست کا خمار میری رگ رگ میں تیر رہا تھا۔ شبانہ کوہ نور سہی، لیکن الماس کی تپتی ہوئی جوانی بھی میرے لیے کسی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ میں نے جنوں کی گڑی میں اس کا جو سراپا دیکھا تھا وہ کوئی بھولنے والی چیز نہیں تھی۔ میں اس سراپا کو اپنے پہلو میں مچلتا ہوا ضرور دیکھنا چاہتی تھی، اور شبانہ کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ وہ سہل الحصول ثابت نہیں ہوگی۔ میں ان مہکتی ہوئی جوانیوں کے نشے میں سرشار اپنی کار تک پہنچی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ انجن سٹارٹ کیا اور چل پڑی۔ اب اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے ہیڈ لائٹس بھی جلا لیں۔ میرے بنگلے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی کو پورچ میں لے جا کر روکا، انجن بند کر کے اتری، اور جب دروازہ بند کر کے چلنے لگی تو مجھے ان چیزوں کا خیال آیا جو میں نے الفی سے خریدی تھیں۔ وہ اٹھانے کے لیے میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پھر کھڑے کھڑے اس طرح ساکت ہو گئی جیسے افرا سیاب نے پھونک مار کر مجھے پتھر کا بنا دیا ہو۔ صاف ستھرے جدید تراش کے سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان ٹانگیں سکیڑے ہوئے سیٹ پر پڑا ہوا سو رہا تھا۔ میں چوکنا ہو گئی، کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ بظاہر بے ضرر نظر آنے والا وہ شخص واقعی بے ضرر ثابت ہوتا۔ میری کار میں اس کی موجودگی خاصی پراسرار اور سنسنی خیز تھی۔ آخر وہ کون تھا؟ میری کار میں کہاں سے آ گیا تھا؟ اس قسم کے ان گنت سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے اسے للکارا، اٹھو، یہ تمہارے بابا جی کی کار نہیں ہے۔ نوجوان ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدایا اور اس نے آنکھیں کھولے بغیر اس طرح ٹانگیں پھیلانا چاہیں جیسے بسترے کم خواب پر لیٹ رہا ہو۔ میں نے دانت پیس کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور اسے کار کے باہر گھسیٹ لیا۔ اس کا سر بڑی زور سے پورچ کے فرش سے ٹکرایا اور وہ کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں اس پر اس طرح برسی جیسے وہ کوئی فقیر ہو۔ جہانگیر پارک کی کسی بینچ پر نہیں ہو سکتے تھے؟ چونکہ گاڑی میں نے جہانگیر پارک کے قریب پارک کی تھی، اس لیے یہ یقینی امر تھا کہ وہ وہیں سے گاڑی میں گھسا ہوگا۔ نوجوان برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے سر کو ٹٹول رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ وہ اسی طرح بے فکر نظر آ رہا تھا جیسے یہ بنگلہ اس کے باپ کی ملکیت ہو اور میں نے اسے کار سے گھسیٹ کر باہر نہ نکالا ہو، بلکہ اترتے ہوئے وہ پاؤں پھسل جانے کی باعث گر پڑا ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور ایسا معلوم ہوا جیسے اب پہلی مرتبہ اسے میری موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گیا جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، میں پہلے سے زیادہ تیز لہجے میں بولی۔ اس دوران میں میری ایک ملازمائیں برآمدے میں جمع ہو چکی تھیں اور حیرت و دلچسپی سے اس طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھاٹک پر کھڑا ہوا چوکیدار بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نوجوان نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، نام؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ میں نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک ڈرامہ معلوم ہو رہا تھا، فلمی انداز کا ڈرامہ۔ یادداشت کھو جانے کے مناظر کبھی فلم میں بھی مجھے مناسب نہیں معلوم ہوئے تھے،
تو بھلا میں جیتی جاگتی زندگی میں اسے حقیقت کیسے تسلیم کر لیتی۔ میں طنزیہ انداز میں بولی، جناب اداکاری چھوڑیے، آپ کے سر میں اتنی گہری چوٹ نہیں لگی کہ آپ کا دماغ ہل جاتا اور یادداشت چلی جاتی؟ نوجوان کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے، اور پھر وہ اس طرح بولا جیسے جملے اس کی زبان ہی پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے جا رہے ہوں۔ میری سمجھ میں آپ کی کوئی بات نہیں آئی، میرا سر چکرا رہا ہے، میں ابھی تمہارے سر کے 2 ٹکڑے کروائے دیتی ہوں، میں نے غرا کر کہا، اور پھر چوکیدار کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ چوکیدار تو گویا اس قسم کے کسی اشارے کا منتظر ہی تھا، وہ اپنا ڈنڈا سنبھالے لپکتا ہوا قریب آ گیا۔ اسے دھکے دے کر بنگلے سے نکال دو، میں نوجوان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی غرائی۔ چوکیدار نے کھا جانے والی نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا، لیکن نوجوان کے انداز سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس نے کسی قسم کا خطرہ محسوس کیا ہو۔ وہ اس طرح بیٹھا رہا جیسے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو۔ چوکیدار نے ڈنڈا ایک طرف پھینک کر اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اسے پھاٹک کی طرف گھسیٹنے لگا۔ نوجوان یکبارگی تڑپا اور چوکیدار کی گرفت سے نکل گیا، لیکن چوکیدار نے اسے فوراً ہی چھاپ لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نوجوان نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ اس عرصے میں مالی بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر وہاں آ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر نوجوان کو زمین سے اٹھا لیا اور اسے لیے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھے۔ اس ہڑبونگ میں نوجوان کی جیب سے کوئی چیز نکل کر زمین پر گر پڑی تھی۔ دور سے تو وہ مجھے وزٹنگ کارڈ معلوم ہوا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ پاسپورٹ سائز کا فوٹوگراف تھا۔ میں اسے اٹھاتے اٹھاتے چونک پڑی، کیونکہ وہ فوٹو ایک ایسی لڑکی کا تھا جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ بے اختیار میں نے ہاتھ اٹھا کر مالی اور چوکیدار کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی میں لپکتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ چھوڑ دو اسے، میں نے کہا۔ مالی اور چوکیدار میرے رویے کی اس تبدیلی کا سبب تو ظاہر ہے کہ نہیں سمجھے ہوں گے، لیکن میرے حکم کی تعمیل انہوں نے فوراً کی۔ ان کی گرفت سے نکل کر نوجوان وہیں ریتلی زمین پر بیٹھ گیا اور اس طرح ہانپنے لگا جیسے میلوں کی مسافت دوڑتے ہوئے طے کی ہو۔ میں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ نوجوان نے غور سے تصویر کی طرف دیکھا اور پھر لاپرواہی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے سے تیرتے ہوئے نظر آئے۔ عجیب خوابیدہ سی کیفیت تھی۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شاید اداکاری نہیں ہے۔ نوجوان میں میری دلچسپی محض اس لیے بڑھ گئی تھی کہ اس کی جیب سے الماس کا فوٹو نکلا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں نوجوان سے کہا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے سہارا دے کر اندر لے چلو، میں نے چوکیدار سے کہا، اور پھر مالی سے بولی، تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوکیدار نے نوجوان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ نوجوان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میرے اشارے پر چوکیدار نے نوجوان کو ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں، میں نے چوکیدار سے کہا، اور ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ کسی طرف سے فریدہ آ گئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ آج تو گرل نہیں لگ سکے گی بانو، وہ بولی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی مگر بات نہیں بن سکی۔ البتہ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، کل 10 بجے سے کام شروع ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ دراصل اس وقت میرا ذہن صرف اس نوجوان میں الجھا ہوا تھا اور میں لاشعوری طور پر کسی اور بات پر توجہ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر میں نے ٹیلی فون سنبھالا اور اپنے ڈاکٹر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی ہی کوشش میں رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد میرے گھر پہنچ جائے۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ڈاکٹر نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ میرا ایک مہمان ہے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، شکریہ۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور الماس کی خالہ کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف گھنٹی بجی، پھر ریسیور اٹھایا گیا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، بولنے والی کوئی معمر عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں الماس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ میرا اندازہ تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والی عورت الماس کی خالہ ہوگی۔ چند لمحوں بعد ہی میں نے الماس کی آواز سنی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنا نام بتا کر کہا، کیا تم فوراً میرے گھر آ سکتی ہو؟ ناممکن، الماس نے جواب دیا۔ اس وقت تو خالہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گی۔ تنہا مت آؤ، شبانہ کو ساتھ لے آؤ یا خالہ ہی کے ساتھ آ جاؤ۔
ممکن ہے کہ یہ معاملہ کسی اہمیت کا حامل ثابت ہو۔ کون سا معاملہ؟ اس وقت میرے ڈرائنگ روم میں ایک نوجوان بیٹھا ہے اور مجھے اس کی جیب سے تمہاری تصویر ملی ہے۔ میری تصویر؟ الماس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور مجھے شبہ ہے کہ شاید یہ تمہارا منگیتر کامران مرزا ہے۔ کامران؟ الماس ہکلا گئی۔ ہاں، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ اوہ میرے خدا! الماس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر کیا تم آ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ضرور آؤں گی، میں آ رہی ہوں۔ الماس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا تاکہ سوال و جواب کا سلسلہ طویل نہ ہو جائے۔ اب میں پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جہاں چوکی دار اس مخبوط الحواس نوجوان کی نگرانی کر رہا تھا۔ الماس سے پہلے ڈاکٹر پہنچ گیا اور اس نے نوجوان کا بغور معائنہ کیا۔ پھر وہ مجھے ایک طرف لے جا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا، ان صاحب کا ذہن کسی نشے سے معاف معلوم ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ برے لوگوں کی صحبت میں پڑھ کر منشیات کے عادی ہو گئے ہوں، لیکن شاید یہ عادت زیادہ پختہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس سلسلے میں جلد از جلد کچھ نہ کیا گیا تو مستقبل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ نشے کی عادت پختہ ہو جائے تو اسے چھڑانے کا عمل نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ ان حالات میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نشے کی اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش فوری طور پر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن توجہ اور کوشش سے یہ بری عادت چھڑائی جا سکتی ہے۔ زیادہ وقت گزرنے کے بعد زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ یہ کون سے نشے کا عادی ہے؟ فی الحال تو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ کچھ ٹیسٹ ضروری ہیں، میں اس کا تھوڑا سا خون نکال لے جاتا ہوں۔ لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا۔ نوجوان کے بائیں ہاتھ پر میں نے سوئیوں کے نشانات دیکھے ہیں۔ یہ نشانات منشیات کے انجیکشنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن میں کسی ایسے عام نشے سے واقف نہیں ہوں جو ذہن کو اس طرح متاثر کر سکے جیسے اس نوجوان کا ذہن ہوا ہے۔ آپ بہتری کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے۔ ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا نوجوان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے سرنج نکالی اور نوجوان کے ہاتھ کی نس میں سے تھوڑا سا خون نکال لیا۔ 5 منٹ بعد میں ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے برآمدے تک گئی۔ ڈاکٹر کی کار بنگلے کے پھاٹک سے نکلی ہی تھی کہ ایک ٹیکسی پھاٹک میں داخل ہوئی۔ اس ٹیکسی میں الماس اور شبانہ کے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک مرد بھی تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ الماس کا خالو ہی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ ٹیکسی سے اتر کر تیزی سے میری طرف آئے۔ یہی صبیحہ بانو ہیں، الماس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے خالو کو بتایا۔ کامران کہاں ہے؟ الماس کے خالو نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں پوچھا۔ تشریف لائیے، میں نے بڑی شائستگی سے کہا اور انہیں لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ نوجوان اب آنکھیں بند کیے ہوئے صوفے پر نیم دراز تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ کامران؟ الماس نے دیکھتے ہی سسکی بھری۔ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ نوجوان کے بارے میں میرے شبہات غلط نہیں تھے۔ وہ الماس کا منگیتر ہی تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچا؟ الماس کے خالو نے پوچھا۔ اور یہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ ان کا یہاں پہنچنا ایک اتفاق ہی سمجھا جا سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں کچھ خریداری کرنے صدر گئی تھی۔ وہاں میں نے اپنی گاڑی جہانگیر پارک کے قریب پارک کی تھی، لیکن دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ یہ گاڑی میں گھسے اور پچھلی سیٹ پر لیٹ کر سو گئے۔ مجھے ان کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب میں نے گھر آ کر گاڑی پورچ میں روکی۔ آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ یہ کامران ہے؟ ان کی جیب سے مجھے الماس کی تصویر ملی تھی، میں نے جواب دیا۔ جذبات کی شدت سے الماس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے قریب ہی شبانہ بھی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کامران کو گھورے جا رہی تھی، جو گہری نیند میں غرق معلوم ہو رہا تھا۔ الماس کا خالو پھر بولا، آپ نے ٹیلی فون پر شاید یہ بھی کہا تھا کہ کامران اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ یہ غلط فہمی مجھے اس لیے ہوئی تھی کہ کامران اپنا نام نہیں بتا سکے تھے۔ ان پر ایسی وحشت طاری تھی جیسے یہ کوشش کے باوجود اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد کرنے سے قاصر ہوں۔ اوہ، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں پھر بولی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا دیا ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ یہ کسی صدمے کا وقتی اثر ہے۔ انشاءاللہ یہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نشے والی بات میں نے قصداً گول کر دی تھی۔ جب تک یہ معاملہ میرے سامنے کوئی واضح شکل اختیار نہیں کر لیتا،
میں الماس کے خالو کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کامران کی وجہ سے آپ کو بڑی زحمت ہوئی، الماس کے خالو نے قدرے توقف سے کہا۔ ہم اس سلسلے میں آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب میں کامران کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر یہ سو جائیں تو ان کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ کچی نیند سے اٹھنا ان کے ذہن پر مخدوش اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ الماس کا خالو کچھ پریشان ہو گیا۔ آرام، میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ لوگ چاہیں تو آج رات اسی چھت کے نیچے گزار سکتے ہیں۔ میں الماس یا شبانہ کی قربت کے اس بہانے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں تو نہیں رک سکتا، الماس کے خالو نے جلدی سے کہا، اور پھر الماس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور تمہارا یہاں رکنا بھی تمہاری خالہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان شریف خاتون پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کامران کو یہیں چھوڑ کر ہم لوگ چلے جاتے ہیں، کل صبح پھر آ جائیں گے۔ میں یہیں رکوں گی، الماس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہاری خالہ، آپ انہیں سمجھا دیجئے گا۔ اگر خالہ کو کوئی ڈر ہو تو وہ بھی یہاں آ جائیں۔ ڈر؟ میں بڑی معصومیت سے بولی۔ کس بات کا ڈر؟ کوئی خاص بات نہیں، الماس کے خالو نے جلدی سے کہا۔ دراصل وہ پرانے وقتوں کی عورت ہیں، بچی کو اجنبی لوگوں میں چھوڑنا انہیں پسند نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، لیکن میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا، بس میں ہوں یا میری ملازمائیں، صرف ایک چوکیدار اور ایک مالی مرد ہیں، لیکن وہ احاطے تک محدود رہتے ہیں۔ الماس کے ساتھ میں بھی یہیں رکی جاتی ہوں، شبانہ بولی۔ الماس کے خالو کے چہرے پر اب بھی تذبذب کے آثار قائم رہے، تو شبانہ نے چڑ کر کہا، کیا آپ خالہ کو سمجھا نہیں سکتے؟ سمجھا تو دوں گا، لیکن اچھا خیر، خالو نے شکست مان لی۔ مجھے اس بات سے بڑی مسرت ہوئی کہ شبانہ نے بھی وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دشمن ایمان میری مہمان بنی تو میرے رگو پے میں ساغر چٹکنے لگے، لیکن مجھے یہ خوش فہمی ہرگز نہیں ہوئی کہ اس کے بدن کا گھونگھٹ الٹنا کوئی آسان کام ثابت ہوگا۔ اس کے برخلاف مجھے یقین تھا کہ وہ غرور پیشہ نازنین میرے دجلائے اضطراب کی طغیانی کو محسوس کرتے ہی اپنی جفاؤں کے مضبوط ترین بند باندھنے کی کوشش کرے گی، اور میری جبین ناز کو اس کی بے نیازیوں کی دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر نہ جانے کتنے امتحان دینا ہوں گے۔ الماس کے خالو کے جانے کے بعد میں نے فریدہ سے کہا کہ وہ 3 آدمیوں کے لیے کھانے کی میز لگوا دے۔ نہیں نہیں، الماس جلدی سے بول پڑی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم دونوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ کھایا تو نہیں، مگر تکلف؟ یہ بات نہیں، الماس نے جلدی سے کہا۔ دراصل میں ڈرائنگ روم سے نہیں ہٹنا چاہتی۔ دیکھیے تو کامران کس طرح لیٹا ہے، اگر اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو نیچے گر پڑے گا۔ اگر یہ بات ہے تو ہم کھانا یہیں کھائے لیتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر فریدہ کو ہدایت کی کہ وہ کھانا ٹرالی پر رکھ کر بھجوا دے۔ الماس مغموم نظروں سے کامران کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھنے کے انداز میں ہزاروں شکوے تھے۔ وہ پیکر و احسار و وفا نظر آ رہی تھی، اور مجھے عورت کے اس روپ سے سخت چڑ تھی۔ کسی بھی مرد کے لیے کسی عورت کے یہ جذبات میری دانست میں اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ وہ عورت مساکسٹ ہے۔ مساکسٹ ہونا اس قسم کا مرض ہے، اور میں عورتوں کو اس قسم کے مرض میں گرفتار دیکھ کر تلملا جاتی ہوں۔ کامران مرزا وہ شخص تھا جس نے الماس کو ٹھکرا کر اس کی تذلیل کی تھی۔ اس کو متوازن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ الماس بھی اسے ٹھوکروں میں اڑا دیتی، لیکن اس کے برخلاف الماس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کامران پر قربان ہو جانا چاہتی ہو۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کامران کے لیے بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کاش میں عورتوں کی نفسیات کے اس پہلو کو انقلاب آشنا کر سکتی۔ آخر مرد میں عورت کو کیا نظر آتا ہے؟ محبت؟ لیکن محبت کیا ہے؟ جنسی جذبے کا ایک ثقیل کیا ہوا نام۔ بات جب اسی وحشی جذبے کی تسکین کی ہے تو پھر اس کے لیے مرد ہی کیوں؟ کیا محبت کسی عورت سے نہیں کی جا سکتی؟ لیکن الماس جیسی ناپختہ کار لڑکیاں میری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتیں۔ ایک ملازمہ کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ ابھی ابھی دم کیے ہوئے پلاؤ کی خوشبو نے میری اشتہا کو بھڑکا دیا۔ میں نے شبانہ اور الماس سے کہا کہ بس اب تکلف میں وقت ضائع نہ کریں۔ کھانے کے دوران میں میری خواہش تھی کہ ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے شبانہ کو کھلاؤں۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ میرے لطافات بے پایاں کو محسوس کر لے۔
اس خوبصورت رنگین اور معطر چڑیا کو پکڑنے کے لیے ضروری تھا کہ جال کی ڈوری کو بہت آہستہ آہستہ کھینچا جائے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور ادھر ادھر کی باتوں کا رخ کسی طرح جنوبی امریکہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے شبانہ کو جنوبی امریکہ کے ان گنت قصے سنا ڈالے۔ کیا آپ جنوبی امریکہ میں بھی رہی ہیں؟ شبانہ نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ میری زندگی کا ابتدائی دور جنوبی امریکہ میں گزرا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری پیدائش چلی میں ہوئی تھی۔ اوہ فائن، مجھے جنوبی امریکہ بڑا پراسرار بر اعظم معلوم ہوتا ہے۔ وہ واقعی پراسرار سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے بے شمار قصے تو اب تک دنیا تک نہیں پہنچ سکے۔ میں نے جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جنوبی امریکہ شبانہ کی کمزوری ہے۔ میں یہ جان کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ میری اور شبانہ کی اس گفتگو میں الماس نے قطعاً دلچسپی نہیں لی۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں خلا میں گھورتی رہی اور اس کی نظریں کامران پر جمی رہیں۔ جب ہم کافی پی چکے تو ملازمہ نے برتن سمیٹ لیے۔ میں نے اس دوران میں کئی مرتبہ اپنی نشست بدلی اور بالآخر میں ایک موقع پر شبانہ کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ اسے قطعاً محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ میری یہ حرکت دیدہ و دانستہ ہے۔ تم بہت تھکی ہوئی ہو الماس، میں نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں اور شبانہ کامران کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، الماس نے جواب دیا۔ میں دل ہی دل میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ میں شبانہ کے ساتھ تنہائی کی خواہش مند تھی۔ اس تنہائی کے حصول کا ایک راستہ یہ بھی تھا کہ میں اور شبانہ یہاں سے اٹھ جاتے، لیکن میرا خیال تھا کہ شبانہ میرے ساتھ میری خوابگاہ میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ اگر میں اسے کسی اور کمرے میں سلا دیتی تو میرا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور میں شبانہ کو جنوبی امریکہ کے عجیب عجیب قصے سناتی رہی۔ کامران تو اس طرح سویا تھا کہ ابھی تک اس نے کروٹ لینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ الماس نے اپنا سر صوفے کی پشتگاہ سے ٹکا دیا تھا اور چھت کو گورے جا رہی تھی۔ 1 بجے کے بعد اس کی آنکھیں گویا خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ادھر اب شبانہ نے بھی جمائیاں لینا شروع کر دی تھیں۔ میری باتوں پر وہ تھوڑی دیر بعد دھیرے سے ہوں یا ہاں کر دیتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ بھی نیند کے دباؤ میں آ چکی ہے۔ 2 بجے کے قریب وہ بھی صوفے سے سر ٹکا کر سو گئی اور میں جنوبی امریکہ کا جو قصہ سنا رہی تھی وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ ادھر میرے جذبات بڑی حد تک برانگیختہ ہو چکے تھے۔ شبانہ کا قرب مجھے بہتی ہوئی فضا میں لے گیا تھا۔ وہ مجھ سے بمشکل 1 فٹ دور تھی۔ میں بڑی آہستگی سے اس کی طرف سرکی اور یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میں اس کے کولہوں کے گداز سے آشنا تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر پیس ڈالوں اور اس کے ہونٹوں پر اپنے جذبوں کی برسات کر دوں، اس کی جوانی کی سرکش چوٹیوں کو سر کر لوں۔ لیکن پھر وہی بات کہ شبانہ کے سلسلے میں احتیاط اور تحمل ضروری تھا، وہ آسانی سے پگھل جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ میری آنکھیں اب جذبات کی تپش سے جلنے لگی تھیں۔ میں نے اس آگ پر اپنی پلکوں کا گھنا سایہ کر دیا۔ آنکھیں موند کر میں ایسی بن گئی جیسے سو گئی ہوں۔ شبانہ کا سر ڈھلک کر میرے شانے پر آ گیا۔ اس کی مہکتی ہوئی زلفوں نے مجھے کچھ اور مخمور کر دیا۔ میرا بایاں ہاتھ اب بڑی آہستگی سے شبانہ کے گھٹنے پر پہنچ گیا تھا۔ اس لمس سے میرے جسم میں برقی روئیں دوڑنے لگیں۔ میرے اندر کا وحشی عفریت بے قابو ہوا جا رہا تھا اور میں بڑی مشکل سے اس کی موزوری کو قابو میں کیے ہوئے تھی۔ میرے ہاتھ نے بہت خفیف سی حرکت کی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ریشم پر سفر شروع ہو گیا ہو۔ یہ سفر بڑا دل نواز، بڑا کیف آور تھا۔ اسی کیف و سرمستی میں سفر کچھ تیز ہو گیا اور اس کے نتیجے میں شبانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر پہنچ گیا اور میرے شانے سے ٹکا ہوا سر الگ ہو گیا۔ میں قطعی بے حس و حرکت رہی۔ میری آنکھیں بدستور بند تھیں، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ شبانہ نے بہت غور سے میری طرف دیکھا تھا۔ پھر شاید وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئی ہو کہ میں سو رہی ہوں۔ اس کے مطمئن ہونے کا ثبوت مجھے اس بات سے ملا تھا کہ اس کی معطر زلفیں پھر میرے چہرے پر پھیل گئی تھیں۔ اس نے حسب سابق اپنے سر میرے شانے سے ٹکا دیا تھا، لیکن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر سے نہیں ہٹا۔ ریشم کا گداز بدستور میرا مقصوم بنا ہوا تھا، لیکن میرے ہاتھ کی شوق آوارگی کو لگام دے دی گئی تھی۔
میرے جذبات ایک کڑے امتحان سے دوچار تھے۔ صبر و تحمل کا پہاڑ مجھے پیس ڈال رہا تھا۔ 10 منٹ بے حسی میں گزر گئے۔ 10 منٹ بعد شبانہ کا ہاتھ میرے ہاتھ پر ڈھیلا پڑ گیا۔ اب میں نے پھر ایک فنکارانہ جنبش کو جنم دیا۔ دراصل میں شبانہ کے اندر کے اس وحشی جذبے کو جگا دینا چاہتی تھی جو جوانی میں بس ہلکی سی ٹھیس کا طلبگار ہوتا ہے۔ شبانہ ایک مرتبہ پھر چونکی اور اس مرتبہ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اس طرح چونک کر سیدھی ہو گئی جیسے سچ مچ کسی خواب سے چونکی ہوں۔ شبانہ سرک کر مجھ سے کچھ دور ہو گئی۔ اوہ، میں بھررائی ہوئی آواز میں بولی، شاید ہم سو گئے تھے۔ شاید، شبانہ نے بڑے خشک لہجے میں کہا اور الماری کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بڑی عجیب سی خجالت کا احساس ہوا اور میں شبانہ کے پتھریلے پن پر جھنجھلا بھی گئی۔ اس وقت میرا جسم پھنکا جا رہا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ درندوں کی طرح شبانہ پر ٹوٹ پڑوں اور اسے بھنبوڑ کر رکھ دوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شبانہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی، جس کے نتیجے میں نہ صرف کامران اور الماس جاگ جاتے بلکہ میری ملازمائیں بھی ڈرائنگ روم میں جمع ہو جاتیں۔ میں چور بن کر رہ جاتی۔ میرا خیال ہے کہ الماس کو کسی کمرے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ شبانہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، لیکن یہ آمادہ تو ہو، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بہت گہری نیند سوتی ہے، جب تک اسے جھنجھوڑ کر نہ جگایا جائے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم اسے اٹھا کر کسی کمرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے غور سے شبانہ کی طرف دیکھا۔ میں اس کی تجویز کا صحیح مقصد سمجھنا چاہتی تھی۔ دراصل میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید شبانہ نے میری خواہش کی زبان سمجھ لی ہے اور اب چاہتی ہے کہ ہم دونوں کے قریب کوئی تیسرا نہ ہو۔ میں اس بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن میں نے اس کی تجویز پر عمل کرنے کے سلسلے میں آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں نے مل کر الماس کو بڑی آہستگی سے اٹھایا۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدائی، تھوڑا سا مچلی اور پھر ہم دونوں کے ہاتھوں پر ساکت ہو گئی۔ ہم دونوں اسے اٹھائے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکلے۔ میں الماس کو گیسٹ روم میں پہنچا دینا چاہتی تھی۔ جب الماس کو گیسٹ روم کے بستر پر لٹا دیا گیا تو شبانہ مجھ سے بولی، بہت بہت شکریہ، اب آپ بھی جا کر آرام کریں، میں یہیں الماس کے ساتھ سو جاؤں گی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت زور سے میرے منہ پر تمانچہ مار دیا ہو۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب کسی لڑکی نے مجھے اس طرح شکست دی تھی، اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کر لوں۔ اچھا، میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم الماس کے ساتھ سونا چاہتی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ شبانہ کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں کمرے سے نکلی تو مجھ پر وحشت طاری تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالوں، دیواروں کو کھسوٹ لوں، دروازوں کو توڑ دوں اور کھلی فضا میں نکل کر بہت دور تک دوڑتی چلی جاؤں۔ اس ناآسودہ وقت میں صرف ایک ہی چیز میرا سہارا بن سکتی تھی، شراب۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر ازلی پیاسوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ ایک پیگ، دوسرا پیگ، تیسرا پیگ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور اس کے بعد کسی بات کی خبر نہ رہی۔ ڈھلتی ہوئی رات خوابوں میں ڈھل گئی اور ان خوابوں میں مجھے اپنی ناآسودگی کا علاج مل گیا۔ بھولی بسری حسین پریاں میری پلکوں میں در آئیں اور دھنک کے سارے رنگ میرے ریشمی بدن سے لپٹ کر میرے دجلائے اضطراب کو سکون آشنا کرنے لگے۔ میں بہت دیر سے سوئی تھی، اس لیے قبل از دوپہر میری آنکھ ہرگز نہ کھلتی، لیکن فریدہ نے مجھے صبح ہی جگا دیا۔ جگانے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ کھڑکیوں میں گرل لگانے کے لیے مزدور آ گئے تھے۔ بیدار ہوتے ہی میں نے فریدہ سے کامران مرزا کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جاگ چکا ہے اور اب اس کی حالت گزشتہ شام کی سی نہیں ہے۔ جب میں ڈرائنگ روم میں پہنچی تو کامران چاق و چوبند نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے الجھن واضح تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چھوٹتے ہی بولا، آپ ہی صبیحہ بانو ہیں؟ ہاں، کیوں؟ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں آپ کا مہمان کس طرح بن گیا۔ ملازماؤں نے میرے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ آپ کل شام سے میرے مہمان ہیں، میں نے جواب دیا اور پھر اسے مختصراً یہ بھی بتا دیا کہ وہ میرا مہمان کس طرح بنا تھا۔ وہ کہانی سنا کر میں جب چپ ہوئی ہی تھی کہ شبانہ اور الماس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ الماس پر نظر پڑتے ہی کامران اس طرح اچھلا جیسے اس نے سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھ لیا ہو۔ تم؟ کامران کے منہ سے نکلا، تم یہاں کیسے؟
اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ الماس نے اس کا سوال گول کرتے ہوئے پوج مردہ آواز میں پوچھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کامران مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ اس موقع پر میں نے دخل اندازی ضروری سمجھی۔ رات میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا مسٹر کامران، آپ کا طبی معائنہ کیا جا چکا ہے۔ طبی معائنے کے ذکر پر کامران کی آنکھوں میں اضطراب لہرا گیا اور وہ چور نظروں سے الماس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی بات پوری کی۔ ڈاکٹر کے خیال کے مطابق آپ وقتی طور پر یادداشت کھو بیٹھے تھے۔ اوہ! کامران مرزا نے ایک طویل سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نشے کی عادت کا علم الماس کو ہو۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، کامران نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ غالباً مجھے اس کے جواب میں دو ایک گھسے پٹے فقرے کہنا چاہیے تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ کامران پھر الماس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ الماس نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ تم یہاں کیسے؟ صبیحہ بانو میری محسن ہیں۔ چند روز قبل بدماشوں سے میری عزت بچانے میں انہوں نے میری مدد کی تھی۔ اوہ، تب تو یہ میری بھی محسن ہوئیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مسٹر کامران؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ الماس سے آپ کا کیا رشتہ رہ گیا ہے؟ آپ تو اس منگنی کو توڑ دینا چاہتے ہیں نا؟ کامران کی نظریں جھک گئیں۔ الماس ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شبانہ کی آنکھوں سے تنفر جھانک رہا تھا۔ دراصل وہ شروع ہی سے کامران کو ایک ناپسندیدہ شخص قرار دے چکی تھی۔ میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوں، کامران نے آہستہ سے کہا۔ اس انکار میں میری جھوٹی انا کا ہاتھ تھا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ الماس جیسی بیوی مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کامران جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ لیکن الماس اب تمہیں یوں ہی نہیں مل جائے گی، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں خود کو الماس کے لائق بنانا پڑے گا۔ الماس میرا منہ تکنے لگی۔ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر کامران مرزا میرا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے ملتجیانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، اگر میں خود کو الماس کے لائق نہیں بنا سکا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ الماس الجھ کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میری ایک ملازمہ اندر آئی اور اس نے خوبصورت کاغذ میں لپٹا ہوا ایک ڈبہ میری طرف بڑھایا۔ یہ ایک آدمی آپ کے لیے ابھی ابھی لایا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس پر میرا نام تو تحریر تھا، لیکن بھیجنے والے کا نام پتہ غائب تھا۔ وہ آدمی کون ہے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے چوکیدار نے اسے روک رکھا ہے۔ میں نے ڈبہ تپائی پر رکھ دیا۔ ایکسکیوز می، میں نے الماس وغیرہ کی طرف دیکھ کر کہا اور باہر کی طرف لپکی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ آدمی چلا نہ جائے۔ میرا یہ خدشہ درست ہی ثابت ہوا۔ جب میں پھاٹک پر پہنچی تو وہاں چوکیدار کھڑا تھا اور اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ کیا ہوا چوکیدار؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہ کمبخت کا بچہ بے خبری میں ہم کو مار کر بھاگ گیا بانو، چوکیدار نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا اور میں ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے چوکیدار کا شانہ تھپک کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مگر ہم کو اس کا صدمہ ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ کوئی بات نہیں، اب ذرا ہوشیار رہنا، میں نے چوکیدار سے کہا اور تیزی سے واپسی کے لیے مڑی۔ جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو الماس، شبانہ اور کامران مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ دراصل میرا یوں بھاگ اٹھنا ان کے لیے تعجب خیز ثابت ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں اپنے اس کرم فرما کا شکریہ ادا کرنے گئی تھی جو میرے لیے یہ تحفہ لایا تھا، لیکن اسے اتنی عجلت تھی کہ وہ چوکیدار کو مار پیٹ کر بھاگ نکلا۔ مار پیٹ کر کیا مطلب؟ کامران نے تیزی سے پوچھا۔ مار پیٹ کا مطلب پیار ہرگز نہیں ہو سکتا کامران صاحب، میں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ مائی گاڈ، شبانہ اچھل پڑی۔ پھر تو اس ڈبے میں بم بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ جاسوسی ناول پڑھے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بم اتنے مشتبہ انداز میں نہیں بھیجے جاتے بیبی۔ تو پھر اس ڈبے میں کیا ہے؟ الماس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ یہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، میں نے ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں گھبرائے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ غالباً انہوں نے بم کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈبے کو اپنے کان کے قریب لے جا کر ہلایا اور پھر اس کا کاغذ پھاڑنے لگی۔ احتیاط ضروری ہے بانو، الماس مضطربانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر میرا دل بھی یک بارگی دھڑک اٹھا اور میں نے سوچا کہ احتیاط برتنے میں کوئی حرج تو بہرحال نہیں ہوگا۔
میں ڈبہ سنبھالے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بولی، احاطے میں چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تینوں میرے ساتھ چل پڑے، مگر یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ احاطے کا رخ کرنے میں مجھے احتیاط کا کون سا پہلو نظر آ گیا ہے۔ میں برآمدے میں ہی رک گئی اور میں نے پوری قوت سے اس ڈبے کو احاطے کی دیوار کی طرف پھینکا۔ الماس، شبانہ اور کامران نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ انہیں بم کے دھماکے کا انتظار تھا، لیکن کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ وہ ڈبہ گتے کا تھا، اس لیے دیوار سے ٹکرا کر اس کے جوڑ کھل گئے تھے اور اس میں سے کوئی چیز نکل کر زمین پر لڑکتی چلی گئی۔ بم شبانہ کے منہ سے نکلا۔ نہیں، وہ بم نہیں ہے۔ میں برآمدے سے اتر کر تیزی سے اس طرف بڑھی۔ میرا خیال درست ہی ثابت ہوا، وہ بم نہیں بلکہ ایک مری ہوئی بلی تھی جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ میرے خدا! میں نے اپنی پشت پر الماس کی دہشت زدہ آواز سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تینوں میرے قریب ہی کھڑے تھے۔ یہ اس کا کہ کیا مطلب ہوا؟ شبانہ ہانپنے لگی تھی۔ میرے کسی دشمن نے موت کی دھمکی دی ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ دشمن؟ کامران بولا۔ ہاں، میں مسکرائی۔ میرے کئی دشمن ہیں اور ان میں ایک ایسا بھی ہے جس کی ٹانگ اسی احاطے میں کٹی تھی۔ خدا کی پناہ! الماس بہت خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ تمہارے اغوا میں بھی میرے اسی دشمن کا ہاتھ تھا، میں نے اس سے کہا۔ اس معاملے میں اسے بڑی گہری چوٹ ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چوٹیں ہوئی ہیں جن کا بدلہ وہ میرا خون کر کے ہی لے سکتا ہے۔ تب تو آپ بہت خطرے میں گری ہوئی ہیں۔ الماس کے لہجے میں لکنت آ گئی۔ اور یہ خطرہ آپ کو ہماری ہی وجہ سے ہوا ہے، کامران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ تو میرا پرانا جھگڑا ہے۔ تم لوگوں کو اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے دشمنوں سے نپٹنا خوب اچھی طرح جانتی ہوں۔ گفتگو کا یہ موضوع آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ کھلے ہوئے پھاٹک سے ایک ٹیکسی احاطے میں داخل ہوئی اور اس ٹیکسی میں الماس کے خالو کا چہرہ نظر آیا تھا۔ اوہ، یہ تو خالو ہیں، کامران کے منہ سے نکلا۔ مجھے لینے آئے ہیں، الماس نے آہستہ سے کہا۔ ہم چاروں واپس برآمدے کی طرف لوٹے۔ اپنے خالو سے اس بلی کا تذکرہ مت کرنا الماس، میں نے کہا۔ خواہ وہ لوگ بھی میرے لیے پریشان رہیں گے۔ الماس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جب ہم برآمدے کے قریب پہنچے تو الماس کے خالو ٹیکسی سے اتر آئے۔ صبح بخیر، میں نے مسکرا کر کہا۔ الماس کے خالو کی نظریں کامران پر جمی ہوئی تھیں اور کامران ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ اندر تشریف لے چلیے، میں نے الماس کے خالو سے کہا۔ جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تو الماس کے خالو نے کامران کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، کیا رہا؟ اب مسٹر کامران بالکل ٹھیک ہیں، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کا یہ خیال درست ثابت ہوا کہ ان کی یادداشت کسی وجہ سے وقتی طور پر متاثر ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ دن اپنا علاج ضرور کرا لینا چاہیے۔ کامران سر جھکائے بیٹھا رہا۔ الماس کے خالو نے پہلو بدلا اور پھر سوالیہ انداز میں الماس کی طرف دیکھنے لگے۔ کامران اپنے سابقہ رویے پر شرمندہ ہیں خالو، الماس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ابھی جا کر خالہ سے بھی معافی مانگوں گا، کامران جلدی سے بولا۔ خالو نے اس طرح شانے اچکائے جیسے انہیں اس معاملے میں کچھ کہنے کا اختیار نہ ہو۔ تو پھر اب گھر چلا جائے، وہ قدرے توقف سے بولے۔ اب ایسی بھی کیا جلدی، میں نے کہا، ابھی تو ان لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے، گھر جا کر لیں گے۔ نہیں، ناشتہ تو تیار بھی ہو چکا ہوگا، میں نے کہا اور پھر فریدہ کو آواز دے کر ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ فریدہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور بولی، یہیں ناشتہ بھجوا دوں یا ڈرائنگ روم؟ یہیں بھجوا دو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فریدہ سر ہلا کر چلی گئی اور اسی وقت عمارت کے مختلف حصوں سے دھڑپڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس شور و غل کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں نے مسکرا کر الماس کے خالو سے کہا۔ بیرونی رخ پر کھلنے والی کھڑکیوں میں گرل لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، الماس کے خالو نے سر ہلا دیا۔ جلد ہی ناشتہ وہاں آ گیا اور میں نے بااصرار الماس کے خالو کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ پھر ناشتے کے دوران میں نے کامران سے کہا، آپ آج کسی وقت یا کل مجھ سے ضرور مل لیجئے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی آپ کے سلسلے میں کوئی مفید مشورہ دے سکے گا۔ بہتر ہے میں آپ سے مل لوں گا، کامران نے سر جھکا کر کہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے نشے کی عادت سے باخبر ہو چکی ہوں۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد جب وہ لوگ روانہ ہونے لگے تو میں نے مصافحہ کرتے ہوئے شبانہ کا ہاتھ آہستہ سے دبا دیا۔ رد عمل یہ ہوا کہ شبانہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔
جلد ہی تم سے پھر ملاقات ہوگی، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی اور ہاتھ چھڑا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی میرے قدم تیزی سے اس طرف اٹھنے لگے جہاں بلی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے باتوں کے دوران میں بھی میرا ذہن اسی طرف الجھا رہا تھا۔ وہ کوئی ایسی بات ہرگز نہیں تھی جسے میں سرسری انداز میں ٹال دیتی۔ میں نے بہت قریب سے بلی کی لاش کا جائزہ لیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ بلی کے جسم کو جگہ جگہ سے بری طرح نوچا کھسوٹا گیا تھا۔ لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نوچنے کھسوٹنے کا عمل بلی کی زندگی ہی میں کیا گیا تھا۔ بلی انتہائی اذیتناک موت سے دوچار ہوئی ہوگی۔ میں اس کا تصور ہی کر کے کانپ گئی۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ ڈاکٹر فونگ اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے میرے لیے جو موت تجویز کی تھی، اس کا ایک نمونہ مجھے بھیج دیا تھا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ پے در پے ناکامیوں نے شاید ڈاکٹر فونگ کا دماغ الٹ دیا ہے۔ بلی کی لاش بھیج کر اس نے ایک بچگانہ حرکت کی تھی۔ اس قسم کی باتیں ابن صفی کے جاسوسی ناولوں میں تو مل سکتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مجنونانہ حرکت ڈاکٹر فونگ کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آتش انتقام کی بھرپور نشاندہی کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حرکت نے مجھے یہ اطمینان بھی دلا دیا تھا کہ مجھ پر کسی آتشی اسلحے سے حملہ نہیں ہوگا۔ مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ انتہائی اذیتیں دے کر موت کی نیند سلایا جا سکے۔ پرسوں رات کا واقعہ بھی اب اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آ گیا تھا۔ میری خوابگاہ میں گھس کر جن لوگوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ ڈاکٹر فونگ ہی کے آدمی ہو سکتے تھے۔ اچھی بات ہے فونگ، میں زیر لب بڑبڑائی، گویا ہم دونوں کی لڑائی کا آخری دور شروع ہو گیا ہے۔ میں نے فریدہ کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ بھنگی کو بلا کر بلی کی لاش وہاں سے پھنکوا دے۔ یہ ہدایت کرنے کے بعد میں گھر میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں ٹیلی فون پر رضوان کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آج یوم آزادی تھا اور اس سلسلے میں ہونے والی کئی تقریبات کے دعوت نامے میری میز پر پڑے ہوئے تھے، لیکن میں ان میں سے کسی بھی تقریب میں شرکت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس قسم کے فنکشن اسی صورت میں اٹینڈ کیے جا سکتے ہیں جب آدمی ذہنی طور پر آسودہ ہو، اور میں انتہائی انتشار میں مبتلا تھی۔ اسی انتشار کی وجہ سے مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یوم آزادی کی وجہ سے آج اخبارات کے دفاتر بند ہوں گے۔ اس بات کا خیال مجھے اس وقت آیا جب دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے کریڈل دبا کر رضوان کے گھر کے نمبر رنگ کیے، لیکن وہاں سے بھی گھنٹی ہی کی آواز آتی رہی۔ غالباً رضوان گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور پھر کمرے سے نکلی ہی تھی کہ فریدہ سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ رضوان صاحب آئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ڈیول از دیئر، میں ہونٹوں میں بڑبڑا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ رضوان مجھے دیکھتے ہی صوفے سے اٹھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا ہوا بولا، خادم آداب بجا لاتا ہے۔ اس دن کے بعد صورت ہی نہیں دکھائی۔ آپ کون سا میری صورت دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی ہیں؟ رضوان نے ایک دلدوز آہ بھر کر کہا، جب بھی ایسا ہوگا میں شیرینی ضرور بانٹوں گا۔ تمہاری پھٹکار برستی ہوئی صورت دیکھنے کے لیے میں کبھی نہیں تڑپ سکتی، میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی اس کا احساس ہے، رضوان نے منہ بنا کر کہا، اور اسی لیے میں آپ کو اپنی صورت دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے یہ 2 دن خاصے مصروف گزرے کیونکہ استقلال ایڈیشن کی تیاری کرنا تھی۔ رانا حمید کی تصویروں کا کیا ہوا؟ وہ پمفلٹ؟ رضوان بولا، وہ تو میں نے پرسوں ہی کے ماڑی لے جا کر سمندر برد کر دیے تھے۔ یہ ٹھوکا پیٹی کیسی ہو رہی ہے؟ کھڑکیوں میں گرل لگوا رہی ہوں۔ 14 اگست ہی کا دن رہ گیا تھا اس کام کے لیے۔ میں تو کل ہی لگوا لیتی، لیکن انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھڑکیاں میرے لیے پرخطر ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ رضوان مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پرسوں رات مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نہیں، رضوان کسی قدر اچھل پڑا تھا۔ میں نے اسے پرسوں رات کا واقعہ سنایا تو اس کے چہرے سے تشویش جھلکنے لگی اور وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، یہ حرکت کس طرف سے ہو سکتی ہے ڈاکٹر فونگ؟ یقینی طور سے تو نہیں کہا جا سکتا، آج کے واقعے کے بعد کہا جا سکتا ہے۔ آج کا واقعہ؟ ہاں، ڈاکٹر فونگ نے مجھے ایک اذیت ناک موت کی بشارت دی ہے، میں نے مسکرا کر کہا اور پھر اسے مردہ بلی کی وصولیابی کا واقعہ بھی سنا دیا۔ مائی گاڈ! رضوان نے ایک طویل سانس لی۔ کیا یہ ڈاکٹر فونگ کا بچہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔
اب اس کا دائمی بندوبست کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ رضوان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا اور پھر دفعتاً اس طرح مسکرا پڑا جیسے ذہن میں کوئی گدگدا دینے والا خیال آ گیا ہو۔ کیوں؟ میں اسے گھورنے لگی۔ مجھے اپنے ہی فکرے پر یہ دلچسپ بات یاد آ گئی کہ آپ نے منصوبہ بندی کا خوب طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کو چاہیے کہ یہ منفرد طریقہ اختیار کرنے پر آپ کو انعامات سے نوازیں۔ میں خود ہی انعام حاصل کر لیتی ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ خوبصورت سنہری چڑیاں ہی میرا انعام ہیں۔ یہ مجھے خوب خوب سیراب کرتی ہیں۔ چڑیوں کے پاس کیا دھرا ہے کہ سیراب کر سکیں؟ یہ فرض تو کوئی چڑا ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ وحشی چڑے، میں نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ خاکسار بہت شائستہ قسم کا چڑا واقع ہوا ہے، آزما کر تو دیکھیے، رضوان نے بڑے لوفرانہ انداز میں کہا۔ تم مردوں کی وحشت و بربریت کو میں خوب جانتی ہوں۔ کیا کبھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی تلخ تجربہ ہو چکا ہے؟ اگر میں نے شروع ہی میں اپنے لیے الگ راہیں نہ منتخب کر لی ہوتیں تو یہ تلخ تجربہ بھی ہو جاتا۔ یہ راہیں آپ نے کب منتخب کی تھیں؟ رضوان پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ جب میں 15 سال کی تھی۔ مائی گاڈ! رضوان اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ تب تو یہ عادت گویا انتہائی پختہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تب تو اسے چھڑانا بہت دشوار ہوگا۔ رضوان نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تمہیں اس دشواری سے گزرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں خشک انداز میں بولی۔ عاشق کو ہر دشواری سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا عاشق صاحب، دماغ مت چاٹیے میرا اور چلتے پھرتے نظر آئیے۔ میں آج دن بھر گھر ہی میں آرام کروں گی اور یہ سوچوں گی کہ مجھے ڈاکٹر فونگ سے کس طرح نپٹنا ہے۔ اس سلسلے میں میری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ رضوان سنجیدہ ہو گیا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں فون کر لوں گی۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنا بوریا بستر یہیں اٹھا لاؤں؟ میں نے جواباً اسے خشمگی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ توبہ توبہ! وہ منہ پیٹتا ہوا بولا۔ میری نیت میں کوئی فطور ہرگز نہیں تھا۔ اچھا اب تم جاتے ہو یا کراٹے کا کوئی ہاتھ دکھاؤں؟ لا حول ولا قوت! رضوان منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ مہمان نوازی کے یہ کرینے تو نہیں ہوتے۔ میں رات کو پوری نیند نہیں لے سکی ہوں، اس لیے مجھے اس وقت صرف بستر کی یاد ستا رہی ہے۔ سونا سونا بستر، کیا خاک اچھا لگے گا؟ کوئی بیلے کی کلی مجھے آج میسر ہی نہیں ہے۔ یہ گیندے کا پھول تو حاضر ہے۔ رضوان نے قدرے جھک کر کہا۔ میں نے تپائی سے رسالہ اٹھایا اور اسے کھینچ کر رضوان پر مارنا چاہتی تھی کہ اس نے مسمسی صورت بنا کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سلام میم صاحب جی، اس نے بڑے مظلومانہ انداز میں کہا اور سر جھکا کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی اداکاری پر مجھے ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ جب وہ چلا گیا تو میں اٹھ کر ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئی جہاں گرل نہیں لگنا تھی۔ میں نے فریدہ کو وہیں بلایا اور اس سے کہا، میں دروازہ بند کر کے اس کمرے میں سوئی جاتی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے یا ٹیلی فون کرے تو کہہ دینا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ بہت اچھا بانو، میرا خیال ہے کہ میں 4 بجے تک اٹھ جاؤں گی۔ اگر نہ اٹھ سکیں تو پھر تم اٹھا دینا۔ بہت اچھا۔ میں نے اسے رخصت کیا اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ٹھوکا پیٹی کی آوازوں سے بڑی حد تک نجات مل گئی تھی، اس لیے میں جلد ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔